السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ ہم آپ کو دینی معلومات بھی، یہ تو دینی معلومات ہی ہے، لیکن اخلاق کی باتیں بھی آپ سے تھوڑا سا کرتا چلوں۔ دیکھیے، ہر شخص ایمان والا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی معتبر ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہر ایمان والا کعبے سے زیادہ معتبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے کعبہ تو کتنا عمدہ ہے، کتنا پاک ہے، کتنا صاف شفاف، یعنی بہت ہی عمدہ ہے، لیکن تجھ سے کہیں زیادہ ایک ایمان والا قابل احترام ہے، عزت والا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، یعنی ایمان والے کی تعریف کی۔ تو یہ ایمان والا بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے، ہر ایک ایمان والا۔ لیکن ایمان کا مل جانا ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن مکمل ایمان بچ کر کے چلا جائے، اس کے لیے فکر کی بات ہے۔ کیسے ہمارا ایمان مکمل بچ کر کے اس دنیا سے جائے، جس کے لیے وہاں جا کر کے ہماری کامیابی ہمارا قدم چومے۔ سب سے بڑی کامیابی مرنے کے بعد کی کامیابی ہے، اور حشر کے میدان میں جب انسان کامیاب ہوگا تو وہی سب سے بڑا کامیاب انسان کہلائے گا، ورنہ وہاں کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی، اور وہاں کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی۔ تو ہم آپ کو ایمان کے شعبے ہم آج آپ کو بتاتے ہیں۔ ایمان کے شعبے 4 ہیں، ایمان کے 4 شعبے ہیں، یعنی ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایمان والا جو ہے، ہر ایمان والے میں 4 صفت ہونی چاہیے۔ 4 صفت، 4 شعبے۔ پہلا شعبہ عبادت، اخلاقیات۔ دوسرا پہلا عبادت، دوسرا اخلاق، تیسرا معاملات، چوتھا معاشرت۔ عبادت، اخلاق، معاملات، معاشرت، یہ 4 چیزیں ہیں جو ایمان کے شعبے ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ عبادت ہے۔ عبادت میں ہم نماز پڑھیں گے، لیکن ہمارا غیر ایمان والا بھائی ہمیں نماز سے ہمارا متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز سے اس کو ہماری کیا پتہ چلے گا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ہمارے اندر صفت کیسی ہے۔ وہ روزہ رکھے گا، روزہ تو صرف وہی جان سکتا ہے۔ وہ حج کرنے جائے گا تو اس کے پیسے کی بنیاد پر، لیکن متاثر غیر ایمان والا کیسے ہوگا؟ وہ عبادت سے نہیں ہوگا۔ عبادت تو ہم اپنی کر لیں گے، مسجد میں نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے، حج ادا کر لیں گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب وہ متاثر ہوگا ہمارے اخلاق سے، ہمارے اخلاق سے وہ متاثر ہوگا۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، اگر آپ لوگ وقت دیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، اس لیے 4 شعبے ہم آپ کو اس میں بتائیں گے۔ تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں۔ تو پہلا شعبہ ہم نے آپ کو عبادت بتا دی۔ دوسرا شعبہ اخلاق۔ اخلاق اللہ کے نبی کے ہونے چاہیے، ایسے ہونے چاہیے جیسے اللہ کے نبی روزانہ چلتے تھے تو بڑھیا کچرا ڈالتی تھی، وہ جھاڑتے ہوئے نکل جاتے، 1 دن 2 دن 3 دن، کئی دن ہو گئے، پھر کبھی ایسا ہوا ایک مرتبہ کہ کچرا نہ آیا، دوسرے دن نہ آیا، تیسرے دن نہ آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر تشریف لے گئے، دیکھا، یعنی اس شخص کے پاس لے گئے، پہلے سے تو معلوم نہیں تھا کون تھا، تو وہاں گئے، دیکھا ایک بڑھیا تھی جو بیمار ہے، اس کی تیمارداری کی، اس کا علاج کروایا، اس کی گھر کام کیا، خدمت کی، متاثر ہوئی، مانوس سی، اور اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ دوسرا واقعہ، ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا ایک بڑھیا گٹھر لیے بیٹھی ہے اور انتظار کر رہی ہے کوئی شخص مل جائے جو اس کو جو ہے گٹھر کو اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دے۔ تو اس بڑھیا نے دیکھا ایک شخص آ رہا جو نوجوان ہے، تو اس سے پوچھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، بڑھیا کو معلوم نہیں تھا کون شخص ہے، تو اس نے کہا، اے نوجوان خدمت کرو گے، یعنی مزدوری کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، جی میں تو مزدوری کے لیے پیدا ہی ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو مزدوری کے لیے پیدا ہی ہوا ہوں۔ اور اس کے بعد جو ہے اس بڑھیا نے گٹھر کو کہا، اٹھا لیجئے۔ اللہ کے نبی نے اس گٹھر کو اٹھایا، چل پڑے۔ اس کے بعد وہ بڑھیا جو ہے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، دیکھو بیٹا، مکے میں ایک محمد نامی شخص آیا ہوا ہے، کبھی اس کے سامنے مت جانا، وہ اس کے سامنے جو بھی جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، اس کا وہ جادو کر دیتا ہے، کوئی بھی اس کے سامنے گیا وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔
وہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اپنے جو ہے معبودوں کو جھٹلاتا ہے، کسی نئی معبود کی بات کرتا ہے، نئے دین کی دعوت دیتا ہے، کسی اللہ کی بات کرتا ہے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اس کے سامنے کبھی مت جانا۔ یہ بات کرتے ہوئے منزل تک پہنچ گئے۔ بڑھیا نے کہا اجرت کتنی ہوئی؟ کہا نہیں، میں تو خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ تو کہا نہیں آپ لے لیجئے۔ بہت اصرار کیا، نہیں اللہ کے نبی نے اس سے اجرت نہیں لی بڑھیا سے۔ تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا اچھا آپ اپنا نام تو بتا دیجئے۔ تو سر نیچے کیا، اللہ کے نبی نے سر نیچے کیے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربان جائیے اس نبی پر جس کے بارے میں اس بڑھیا نے اتنی غیبت کی، اتنی برائی کی، اس کے سامنے بھی سر نیچے کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ بڑھیا اتنی مانوس ہوئی، بڑھیا کہہ رہی تھی میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں کہ اس کے سامنے کبھی میں نہ پڑھوں، اور وہ مانوس ہوئی اور کہا بس آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ اخلاق ہیں، ایسے اخلاق ہونے چاہیے۔ اخلاق میں بھی ہم آپ کو ایثار اور جو ہے بتائیں گے بعد میں، ابھی جو ہے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ایثار کس کو کہتے ہیں اور جو ہے اخلاق کس کو کہتے ہیں۔ اخلاق میں بھی ایثار بھی بہت بڑی چیز ہے کہ ایک شخص کے پاس جو ہے 100 روپے ہو، کوئی شخص مانگنے والا آ جائے اور وہ اس کو 10 روپے دے دے، 90 اپنے پاس رکھے، تو اس کا اخلاق ہے، اس کی ہمدردی ہے، وہ محبت ہے، بھائی چارہ ہے۔ لیکن اگر وہ 100 روپے ہیں 100 کے 100 دے دے تو وہ ایثار ہے، وہ اخلاق سے بڑھ کر، یعنی اپنے پاس جو کچھ تھا سب دے دیا۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر یہ بات موجود تھی، اس کو ہم کبھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو ہے معاملات ہے۔ معاملات میں کیسا معاملہ ہونا چاہیے؟ معاملات میں جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک اللہ کے نبی کے پاس واقعہ آیا کہ ایک شخص صحابی نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی۔ ایسا معاملات ہونا چاہیے آپس میں، معاملات ایسے ہونے چاہیے۔ اور دوسرے نے خرید لی، جب اس نے جو ہے کھدائی کروائی تو اس میں سے خزانہ نکلا، اور وہ خزانہ لے کر کے اس کے پاس دوسرے صحابی کے پاس گئے کہ یہ خزانہ آپ کا ہے۔ کہا نہیں یہ میری نہیں ہے، یہ تو میں نے زمین بیچ دی، جس نے زمین خریدی اس کا خزانہ۔ لیکن دوسرے صحابی نے کہا نہیں میں نے زمین خریدی، خزانہ نہیں خریدا۔ تو انہوں نے خزانے کو کہا، آپس میں یہ اس بات کی بحث ہو رہی تھی کہ یہ خزانہ آپ کا ہے۔ یقین مانیے اگر آج کے دور میں خزانہ نکلے تو وہ نہیں بتائے گا، دوسرے کی زمین سے وہ کھود کر لے کے چلا جائے گا، لیکن وہ نہیں بتائے گا۔ ارے دوسرے کی زمین کیا، دوسرے کی ایک بالشت زمین بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے صرف ایک تھوڑی سی زمین کے لیے۔ تو یہ تو حشر کے میدان میں پتہ چلے گا۔ اگر انسان توبہ کر لے تو وہ اس کی آنکھ یہاں پر کھلی ہوئی ہے، آگے موقع نہیں ملے گا، حشر کے میدان میں اس کو موقع نہیں ملے گا۔ یہ موقع ہے، یہ زندگی ہے، یہ آنکھ کھلی ہوئی ہے، یہاں پر توبہ کر سکتا ہے، قبر میں پچھتائے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ آثار و ہمدردی اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو آپس میں دونوں کے رشتے قائم کروا دیے، ایک صحابی کا لڑکا ایک صحابی کی لڑکی، دونوں سے رشتے قائم کروا دیے، نکاح کروا دیا، تو یہ آپس میں رشتے بن گئے۔ چوتھی چیز جو ہے معاشرت ہے۔ معاشرت ایسی ہونی چاہیے کہ ایک یہودی شخص نے بازار میں کیا کیا، لوہے کی زرہ بیچ رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے، بازار تشریف لے گئے، دیکھا ایک یہودی زرہ بیچ رہا ہے۔ زرہ لوہے کا کپڑا جو عام طور سے جنگ کے درمیان وہ لوہے کا کپڑا پہنا جاتا ہے، لوہے کا کپڑا۔ تو اس یہودی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو میرا زرہ ہے، آپ اس کو کہاں سے لے کر کے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہہ رہے یہ میری زرہ ہے، وہ کہہ رہا نہیں یہ میرا ہے۔ اور آپس میں بحث ہو گئی، قاضی شہر کے پاس معاملہ پہنچا، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، اور یہ آپس میں بحث ہوئی تو قاضی شہر کے پاس پہنچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاضی شہر نے دیکھا تو احتراماً ادباً وہ کھڑے ہو گئے کہ یہ تو بادشاہ ہیں، یہ امیر المؤمنین ہے، یہ سامنے تشریف لے آ رہے ہیں۔ وہ ادباً کھڑے ہو گئے، قاضی شہر جو فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے جگہ پر بٹھایا اور وہ خود وہاں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ یہودی دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یار بادشاہ ان کی اور قاضی ان کا، معاملہ ان کا، عدالت ان کی، تو انصاف بھی انہی کے حق میں جائے گا، میں کہاں پھنس گیا آ کر کے، وہ یہی سوچ ہی رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قاضی شہر نے پوچھا آپ یہ بتاؤ یہ زرہ آپ کی ہے، اس کا کوئی گواہ آپ کے پاس موجود ہے؟ تو اس شخص نے، جب قاضی شہر نے یہ پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کی گواہی میرا بیٹا حسن دے گا۔ قاضی شہر نے کہا نہیں،
شریعت کے اندر بیٹے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو ہے غلام اس کی گواہی دے گا۔ تو بھی قاضی شہر نے کہا نہیں، شریعت کے اندر غلام کی بھی اجازت نہیں ہے جو آپ کی طرف سے آپ کی گواہی دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی شہر نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو زرہ بھی آپ کی نہیں ہے، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ اس کو قاضی شہر نے زرہ دے دیا۔ اب قاضی شہر نے جب زرہ اس کو دی تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہودی نے کہا نہیں، یہ میری زرہ نہیں ہے، یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ ایک مرتبہ یہ سفر پہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ان کی زرہ جو ہے گر گئی تھی، میں نے اٹھا لیا تھا۔ اب میں یہاں پر چل کر کے یہ دیکھنے آیا تھا کہ جو معاشرت تیار کی تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت میں، اپنی جو ہے وقت میں، یعنی عمارت میں کہہ لیجئے، اللہ کے نبی نے جب وہ معاشرت جو تیار کی تھی صحابہ میں، مسلمانوں میں، تو وہ معاشرت آج باقی ہے یا نہیں؟ تو میں یہ دیکھنے آیا تھا، الحمدللہ آج بھی وہ معاشرت باقی ہے، یہ یہودی کہہ رہا۔ تو اس نے کہا اب مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے، اس سے بہتر مذہب، اس سے بہتر اسلام کوئی اور بھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوشی میں اس کو کیا کیا، وہ زرہ ہدیہ کر دیا، کہا یہ زرہ آپ کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اب یہ اتنی چیزیں میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ ایمان کے بعد یہ چاروں چیزیں ہر ایمان والے کے اندر ہونا چاہیے۔ اخلاق، معاملات، معاشرت تو تیار کی جائے گی، ہر ایک اپنی ذات سے جو ہے بنا سکتا ہے۔ اخلاق ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہم سفر میں چل رہے ہیں، بس میں جو ہے کھڑے ہیں، کوئی ایک بوڑھا شخص آ گیا یا بوڑھی عورت آ گئی، ایسی جو کمزور ہے، بیٹھنے کی اس کو سیٹ نہیں ملی، تو ہم محبت میں اس کو اپنی سیٹ پیش کر دیں اور ہم نوجوان کھڑے ہو جائیں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا دے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنی اپنی ذات سے خود خدمت کریں۔ ہم راستے میں چل رہے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے اندر ہماری ایمان کی یہ پاور ہونی چاہیے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے انسانیت کے ناطے تو سب سے پہلے اس کو، اس کی تکلیف کو دور کریں، ہاتھ سے روک دیں، نہ روک سکے اس کو جو ہے زبان سے منع کر دیں، یہ بھی نہ کر سکیں تو دل سے اس کو برا جانے۔ یہ ایمان کی آخری علامت ہے کہ کوئی بھی برا ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو روک نہ پائے تو یہ کم سے کم درجے ایمان یہ ہے کہ اس کو جو ہے دل میں برا جانے۔ زیادہ اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے روک دے، نہ روک سکے زبان سے بول دے، نہ بول سکے اس کو جو ہے کیا کرے، دل سے برا جانے۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اپنے اخلاق کو پیش کر کے اپنے غیر کو مانوس کر سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اپنی دل کی، اپنی محبت میں اس کو جو ہے کیا کر سکتے ہیں، جگڑ سکتے ہیں، اپنے دل سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے اس کو جیت سکتے ہیں، اس کے دل کو جیت سکتے ہیں۔ تو ہم خدمت کر کے جو ہے یہ جو اللہ کے نبی نے یہ دین جو پھیلا ہے 23 سال کی مدت میں، یہ صرف اخلاق کی بنیاد پر، محبت کی بنیاد پر۔ ویڈیو زیادہ آگے جا رہی ہے، لمبی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے اس بات میں، اس چاروں شعبے میں اگر ہم سے کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو یا کوئی بات کم زیادہ کہہ دی ہو یا کوئی ایسی بات جو ہمارے جو ہے بے ادبی کے طور پر ہماری اس بات سے نکلی ہو یا کوئی ایسی بات جو ہم نہیں جانتے تھے ہم نے کہہ دی ہو تو ہم جو ہے معافی چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا جو ویڈیو ہے یہ پوری دنیا میں جائے گا، پوری دنیا کے لوگ دیکھیں گے، علماء بھی دیکھیں گے، مفتیان اکرام بھی دیکھیں گے، بہت سارے لوگ دیکھیں گے۔ تو میں معافی چاہتا ہوں کہ غلطی سے کوئی بات نکلی ہو تو اس سے میں معافی چاہتا ہوں، کوئی بھی برا نہ مانے ہماری اس بات کو۔ ہاں ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم توبہ کریں، کوئی غلط بات ہو معاف کر دے گا۔ تو اور اگر صحیح اچھی بات آپ کو لگے تو ہماری اس بات میں جو ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اس کو شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں۔ اچھی بات شیئر کرنا بھی کیا ہے، ایمان نیکی سے خالی نہیں۔ ہاں ہر ایک کو عمل کی نیت سے سننا ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے، عمل کی نیت سے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ خود دعا کریں، دوسروں کو دعا میں یاد رکھیں اور آپ بھی ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔